الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے حجاج کرام کو خاص طور پر اور تمام ایمان والوں کو دو اہم نصیحتیں فرمائی. پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جس طرح تم بچپن میں اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، ہر ضرورت کے وقت ابا ابا کرتے ہو، تو جب میرے گھر سے تم اب ہو کر گئے ہو، اب تم نے ابا نہیں کرنا، اب تم نے ربا کرنا ہے. اب ہر لمحے حیات میں اور ہر زندگی کے موڑ پر تمہیں میں یاد ہونا چاہیے. اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں جب حج کر لیتے تو ماں باپ کا ذکر کرتے، میرا ابا ایسا تھا، میرا ابا ایسا تھا. اپنے باپوں پر، اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں. قرآن نے کہا قابل فخر یہ چیز نہیں ہے کہ تم کس کی اولاد ہو، قابل فخر یہ چیز ہے کہ تم کس کے بندے ہو. لیکن ماں باپ ٹھیک ہے، ماں باپ بہت بڑی شان رکھتے ہیں، لیکن ماں باپ کا خالق بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور ماں باپ جو اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اگر ماں دودھ پلاتی ہے اور باپ پیسہ خرچ کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، تو یہ بھی تو چیزیں ماں باپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اسی نے اس کے سینے میں خون کو شیر اور دودھ میں تبدیل کیا ہے، اور والد کو اللہ نے پیسے دیے ہیں کہ وہ اپنی اولاد پر خرچ کرے. تو وہ جو تم پر خرچ کر کے جس کی وجہ سے تم اپنے ماں باپ کے احسان مند ہو، تو وہ احسان والی چیزیں بھی کو خالق بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نہ پیدا کرتے. خون کو دودھ بنانا کوئی آسان کام ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ خون ڈالو اور دودھ، ورنہ تو کمیلے کا سارا خون جو ہے وہ سب جمع کر کے لے جاتے ہیں، جناب مشین میں ڈالو دودھ بن جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حدیث ماں کے خون کو دودھ میں تبدیل فرما دیا. کہتے ہیں انسان یہ جو آنسو بہاتا ہے، ندامت کے آنسو، یہ بھی دراصل خون ہوتا ہے، لیکن ندامت کی گرمی کی وجہ سے وہ خون
پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ماں کے سینے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسا جوش رکھ دیتے ہیں کہ وہ خون کے اندر آگے جا کر وہ پستانوں میں دودھ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قابل فخر یہ چیز ہے، اس لیے حضرات صحابہ کرام نے اس وقت موقع پر غزوہ احد کے موقع پر جب کفار نے نعرہ لگایا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں عزا بت ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا جس کو مشکل کشا سمجھتے تھے، جس کو سمجھتے تھے کہ ہمارا ہر کام عزا بت کراتا ہے۔ لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، ہم ماننے والے اس کے، تم ماننے والے نہیں ہو، وہ ہمارا مددگار ہے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم کیا جواب دیں؟ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، مسلمان آقا سے پوچھ کر ہر کام کرتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں۔ جہاں اپنی مرضی دین میں آئے گی وہیں بدعات بن جائیں گی اور رسول اللہ کا راستہ چھوٹ جائے گا۔ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمہاری سمجھ ہی کیا ہے اس سے آتا ہے، تمہیں تو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ صحیح روٹی کما سکو۔ روزانہ بیوی تمہیں ڈانٹتی ہے کہ تجھے تو یہ چیز صحیح لینے نہیں آتی، کیا لے کے آیا تو یہاں بیٹھے یہ سارے بیویوں والے، گھروں سے کیسی ڈانٹ پڑتی ہے، سبزی لینے نہیں آتی، پکے کدو لے آیا واپس کراؤ، اور قرآن حدیث میں اپنی عقل لڑاتا ہے۔ عقل کی کیا حیثیت ہے تمہاری؟ یہ آنکھ کی طرح ہے عقل، آنکھ اس وقت کام کرتی ہے جب روشنی ہو، روشنی نہ ہو تو کتنی تیز آنکھوں والا ہو، ایک فٹ پر نہیں دیکھ سکتا۔ جب تک شریعت مطہرہ کی روشنی میں تم رہو گے تمہاری عقل صحیح کام کرے گی، جب شریعت سے ہٹ جاؤ گے تمہاری عقل اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں مارے گی۔ صحابہ نے پوچھا کیا کریں؟ یہ نعرہ لگا رہے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم۔ بخاری شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہہ دو نا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے تمہارا دوست نہیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہے۔ یہ مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے، یاد رکھو، اس سے بڑا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ مولانا ولا مولا، یہی ہمیں اللہ رسول نے سکھایا کہ دنیا میں زندگی اگر بسر کرنی ہے بس مولا کے سہارے، کسی کا سہارا نہیں ہے۔ ہمارے بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے بھی غیر اللہ کا سہارا لیا تھا، کوئی بھی ہو، جس نے کہا کہ اس کی بنیاد پر میری زندگی اچھی گزرے گی، ہمیشہ خسارے میں رہا، دھوکے میں رہا، اور جس نے اللہ کی بنیاد پر زندگی گزر کی اللہ نے ہمیشہ اس کو ترقیات بھی دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، تو اللہ نے نصیحت فرمائی اذا قضیتم مناسککم، حاجیوں حج کر لیا، اب اپنے گھروں کو جا رہے ہو تو زندگی کیسے گزارنی ہے؟ فاذکروا اللہ، اب اللہ کو یاد کرنا ہے تم نے ہر موقع پر۔ کذکرکم آباکم واشد ذکرا، جس طرح بچپن میں تم اپنے ماں باپ کو یاد کرتے تھے، یا جاہلیت میں بطور فخر کے اپنے ماں باپ کو تم یاد کرتے تھے اور ان کا سہارا بتاتے تھے، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میرا ابا یہ ہے، میرا ابا وہ ہے، فرمایا کہ نہیں، تم نے کہنا ہمارا ربا ہے، بس تم نے رب کے سہارے زندگی بسر کرنی ہے، تم نے ہر موقع پر رب کو یاد کرنا ہے۔ اس لیے قرآن نے خود کہا والعاقبۃ للمتقین، کہ دنیا میں جب بھی میدان کارزار میں اللہ کے ماننے والے اترے اور دوسری طرف غیر اللہ کو پوجنے والے اترے، الحمدللہ ہمیشہ اللہ والے کامیاب ہوئے۔ والعاقبۃ للمتقین، قرآن کہتا ہے کہ انجام ہم نے متقی لوگوں کے لیے رکھا ہے، انجام کار وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور آج ہم اس چھوٹی سی عمروں میں 50-60 سال میں ہم نے کتنے منظر ایسے دیکھ لیے، کتنے منظر دیکھ لیے۔ وہ انگریز جس کا سورج، جس کی حکومت میں سورج طلوع بھی ہوتا تھا غروب بھی ہوتا تھا، ان کے خلاف اٹھے
ایمان والے اٹھے. آج ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے انگلینڈ جس پر وہ قوم بستی. اور بات ہے کہ وہ اپنی سازشیں کرتی رہتی، لیکن کہاں گیا وہ سورج نکلنا اور سورج غروب ہونا، ختم ہو گیا. افغانستان میں ہم نے دو بڑے بڑے طاقتوں کو دیکھا، روس مار کھا گیا، پھر امریکہ مار کھا گیا، اور تیسرا منظر بھی آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں یہود و نصارہ مل کر 30-40 کلومیٹر کی پٹی میں، صرف 30-40 کلومیٹر کو زیادہ نہیں، اس پٹی میں آج 6 مہینے ہو گئے. ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ 30-40 کلومیٹر پر اپنی حکومت قائم کر سکیں. ایمان میں ڈٹے ہوئے ہیں، شہادتیں تو ہو رہی ہیں. شہادت تو مومن کے لیے اعزاز ہے. شہادت کو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو مردہ مت کا رو مت ان کے اوپر، شہیدوں پر روتے ہو تم. ہم نے شہادت کا اعزاز دیا انہیں، تو معمولی بات ہے. شہید واحد وہ ہے، بڑے بڑے ولی اللہ، بڑے بڑے محدث مفسر علماء قیامت کے دن جنت میں جائیں گے، لیکن شہید ہوتے ہی اس کو جنت کے جو پرندے ہیں ان کے پوٹے جو ہیں جس میں خوراک ہوتی ہے اس میں ان کو رکھا جاتا ہے، اور وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ پرندے جنت کے پھلوں سے اس کا مزہ ان کی روحوں کو بھی آتا ہے. اور پھر عرش کے نیچے قندیلے ہیں، ان قندیلوں پر رات کو آ کر وہ پرندے وقت گزارتے ہیں. شہداء کی روحیں ابھی سے جنت کے اندر سیرے کر رہے ہیں. تو فضیلت کسی کو حاصل نہیں. باقی بھی ہوں گے علماء صلاح اللہ والے، وہ برزخ میں رہیں گے. اس لیے آپ نے جعفر طیار کو تیار کیوں کہا جاتا ہے؟ تیار میں نے اڑنے والا، طیارہ اڑنے والا. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے دونوں بازو شہید کرا دیے غزوہ موتا میں، اسلام کے پرچم کو سنبھالتے ہوئے. ایک ہاتھ کٹا تو دوسرے میں لے لیا، دوسرا ہاتھ کٹا تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے تھام لیا، یہاں تک کہ تلوار مار کر کافر نے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے. لیکن جھنڈا گرنے سے پہلے عبداللہ ابن رواحہ نے سنبھال لیا، پھر وہ بھی شہید ہو گئے. آپ نے پہلے سے خبر دے دی تھی کہ زید بن جو ہے ثابت اس کے امیر ہیں، اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ امیر ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو تم چاہو گے امیر بنا لینا. تو پھر حضرت خالد بن ولید کو امیر بنا دیا گیا. تو آپ نے فرمایا مدینہ شریف میں منبر پر بیٹھ کر رسول اللہ خبریں دے رہے تھے، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا. جب خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، آج نے فرمایا اب جھنڈا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار نے سنبھال لیا اور ان کے ہاتھ پر فتح ہو گئی. اس لیے حضرت خالد بن ولید شہید نہیں ہوئے، فرماتے تھے شہادت کے شوق میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، لیکن نام سیف اللہ تھا. خدا کی تلوار تو ٹوٹنے والی نہیں ہے، قیامت تک یہ تلوار لٹکتی رہے گی اور یہ تلوار کفار کے سر پر پڑتی رہے گی. اس لیے وہ نہیں شہید نہیں ہوئے، کیونکہ اس کا شہید ہونا تو تلوار ٹوٹ جاتی اور اللہ کی تلوار نے ٹوٹنا نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر طیار کو ابھی سے جنت میں داخل کر دیا ہے، اور ان کے چونکہ دونوں بازو کٹ گئے تھے تو 2 پر دے دیے ہیں، وہ ان پروں کے ساتھ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں. اس لیے ان کے بیٹوں کو جب صحابہ یوں کہتے تھے یا ابن ذی الجناحین، اے 2 پروں والے کے بیٹے، 2 پروں والے. تو شہداء پر رویا پڑ جاتا ہے. یہاں نے فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب وطاع بطاب الجاہلیہ، فرمایا جو پیٹے گا، گالوں کو پیٹے گا، کپڑے پھاڑے گا، جاہلیت کے دعوے کرے گا، ہے بلا ہے بلا، لیس منا، فرمایا کہ میرے طرز حیات اور میرے دین کا جو طرز ان پر نہیں ہے، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. تو میرے دوستو
فرمایا کہ جس طرح تم بچپن میں ماں باپ کو یاد کرتے تھے، اس لیے پیغمبر سلام نے وہ دعا تلقین فرمائی، اللہ واقعتاً کا واقعۃ الولید، اللہ ہماری ایسی حفاظت کر جس طرح ماں بچے کی حفاظت کرتی ہے، ایسی بات۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، بالکل مختصر سے الفاظ ہے، ایک سمندر بند ہے، اللہ واقعتاً کا واقعۃ الولید، کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اللہ ایسی حفاظت کر جس طرح بچے کی ماں حفاظت کرتی ہے، ایسے حفاظت کر۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ ہم اللہ کے کیسے قریب آ سکتے ہیں؟ کہا جو بچہ ماں کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو مولا کے ساتھ کر، کہ بچے کو ماں مارتی بھی ہے، کان بھی کھینچتی ہے، لیکن اماں کو اور چمڑ جاتا ہے، مار بھی کھائے گا تو اماں کی ٹانگیں پکڑے گا۔ اور میں اگر مولا کی طرف سے آزمائش آ جائے، دور نہ ہونا بلکہ مولا کو چمڑ جانا، کہ دیکھنا صرف وہی ماں کیا ہے، دو تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کر گود میں لے لیتی ہے، پیار کرتی ہے، اس کے آنسو پوچھتی ہے، نلاتی دلاتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم بھی جس طرح بچہ ماں کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو اپنے ربا کے ساتھ ایسا سلوک کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے گی، کہ کیسا بھی وقت آ جائے مولا کا در نہ چھوڑنا۔ آزمائش ہے، کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی اپنی گناہوں کا خمیازہ ہوتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت میرے لیے نعمت ہے یا سزا ہے؟ فرمایا اگر مصیبت آنے کے بعد تو مولا کے زیادہ قریب ہو جائے تو وہ مصیبت تیرے لیے نعمت ہے، اور اگر خدا سے دور ہو جائے یہ اللہ کا انتقام ہے۔ مصیبت میں مبتلا بھی کیا اور خدا اپنے سے دوری بھی کر دی، دونوں کام کر دی، دوری بھی اور مصیبت بھی۔ اور مصیبت آئے اور اللہ یاد آ جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے پہلی نصیحتیں فرمائی کہ ہر موڑ پر ہر جگہ مجھے یاد کرو، جس طرح اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکر، بلکہ ماں باپ سے بڑھ کر مجھے یاد کرو، کیونکہ کسی حال میں اللہ سے استغنا نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے۔ ہمارے اتنے دشمن ہمارے پیچھے ہیں، نفس اور شیطان اور معاشرہ اتنا پیچھے ہمارے ہر وقت ہمیں تباہ کرنے کو تلا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے آغوش میں نہ انسان بچ نہیں سکتا۔ جب فرمایا لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اور دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کہ یہ جو جاہلیت کے لوگ جو تھے کفار حج کرتے تھے، اللہ سے صرف دنیا مانگتے تھے، اللہ ہمیں بس دنیا چاہیے، دنیا دے دے۔ اللہ نے ان کی مذمت فرمائی، ان کی مذمت کی ہے کہ صرف دنیا مانگتے ہو، نیکی دنیا کی بنیاد پر کرتے ہو۔ ان تمام لوگوں کا علاج ہے جو ہر وقت دنیا کے وظیفے کرتے ہیں، دنیا ملے، یہ وظیفہ ہے فلاں مل جائے، دنیا مل جائے۔ اور آج نیٹ پر بھی ہے، مجھے بعض دوست بھیج دیتے جی دیکھنا جی یہ وظیفہ ٹھیک ہے، کہے جی 10 محرم کو کر لو گے، اگلے دن تم سیٹ بن جاؤ گے۔ میں نے کہا یہ جو یوٹیوب پر بیٹھ کر یہ وظیفہ بتا رہا ہے اور نیچے کہہ رہا ہے مجھے لائک بھی کرو اور بیل آئیکن کے اوپر انگلی بھی مارو، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یوٹیوب والے مجھے پیسے بھیجیں۔ تو یہ بدبخت خود ہی وظیفہ کر کے کیوں نہیں امیر ہو جاتا؟ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ خود ہی سیٹ کیوں نہیں بن جاتا؟ تو کہے کہ مجھے ان کافروں سے پیسے ملے یوٹیوب سے، یا فیس بک والے مجھے 4 پیسے بھیجیں، میرے لائکس زیادہ ہو جائے۔ مجھے بہت سے دوست کہتے ہیں جی آپ ویڈیو بیان دینا شروع کر دیں، آپ کو بڑے پیسے آئیں گے۔ میں نے کہا ہمیں ایسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، جو رزق روٹی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ خود ہی وظیفہ کیوں نہیں کر لیتا؟
اپنی حالت تو یہ ہے کہ غیروں سے توقع رکھتا ہے اور ہمیں وظیفے بتا رہا ہے. اللہ تعالی نے مذمت فرمائی، مومن کی یہ شان نہیں ہے. فرمایا کہ من الناس من یقول ربنا آتنا، اللہ بس دنیا دے دے. اللہ فرماتے ہیں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا تو دے دوں گا تمہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ تم نے دنیا کو غرض بنایا ہے. نیکی میں بھی تم دنیا سامنے رکھی ہوئی ہے. آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اللہ دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے. یہ ہے ہمارے ماننے والے یہ لوگ ہیں، کیونکہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں، دنیا بھی اللہ کی، آخرت بھی اللہ کی ہے. سب دنیا مانگتا ہے، اور دنیا بھی یہ نہیں ہے کہ اچھی دنیا مانگی، بس دنیا چاہیے، مال چاہیے، حلال ہے حرام ہے، سے کوئی بحث نہیں. میں نہیں، میرے بندے نہیں کرتے اللہ حسنا، دنیا میں سے اچھی چیز دینا. تم جاتے نہیں ہو یار کو اچھا سا کپڑا دکھا دو، اچھا سا، بھی کپڑے تو سارے دکان بھری ہوئی ہے، نہیں یار کوئی ذرا اچھا سا کپڑا دکھا دو یار، کو اچھی سی جوتی ہو ذرا صحیح چلنے والی اچھی سی. یہ اچھا لفظ جو استعمال کرتے ہو تم. اللہ نے فرمایا مومن بندہ بھی، ہم نے دنیا میں بے شمار نعمتیں پھیلا دی ہیں، لیکن مومن بندے ہر نعمت نہیں ہے جس کو تو استعمال کرے. حسنا، ان میں سے انتخاب کر جو اچھی اچھی نعمتیں ہیں ان کو استعمال کر، وہ تیرے لیے حلال ہے، باقی حرام ہے. اس لیے حلت و حرمت کی پوری فہرست بیان کر دی کہ دیکھو یہ حلال ہے یہ حرام ہے. حلال میں نا اچھی. مفتی تقی صاحب دامت برکات میں آسٹریلیا گئے تو حضرت نے کسی نے سوال بھیجا کہ مشین سے لوگ ذبح کرتے اور کچھ ہاتھ سے کرتے. ہاتھ سے جو ذبح کرتے ہیں مرغی $6 کی ہے، وہاں بھی ڈالر چلتا ہے، آسٹریلیا میں ڈالر. اور جو مشین والی وہ $4 کی، وہ سستی ہے، مہنگی ہے. تو اب آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ وہ $6 کی ہے اور یہ $4 کی، بلکہ 3 میں بھی مل جاتی، 2 میں بھی مل جاتی مشین والی. بڑی خوبصورت جواب دیا. اور نے کہا یار کوالٹی کی بھی کوئی حیثیت ہے یا نہیں تمہارے یہاں؟ برانڈ کی کوئی حیثیت ہے نہیں؟ بولو بھائی، ہے نا؟ کتنی دیسی چیز اچھی ہو، وہ برانڈ والی مہنگی ملے گی، کیا جاتے ہی کام خراب ہو جائے. کیا جی برانڈ ہے جی، اس لیے یہ کپڑے کا برانڈ ہے، یہ جوتی کا برانڈ ہے، یہ فلاں کا برانڈ ہے، زیادہ میاں اس پیسے تو زیادہ لگیں گے. اس کے برانڈ جو ہے، برانڈ کا نام ہے. بعد میں فرمایا حلال ہونا کوئی برانڈ نہیں ہے. سب سے بڑا برانڈ تو یہ کہ وہ حلال ہو آپ کے لیے، اس سے بڑا کیا. تو اگر آپ $6 لگا رہے ہو، دوسرے سے $2-3 زیادہ دے، یہ تو دیکھو جو تم کھا رہے وہ حلال اور طیب ہے، اور وہ پاکیزہ چیز جب تم پہ جائے گی، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو اس سے بننے والا خون اور طاقت تمہیں نیکی کی طرف لے کر آئے گی. کہ جو دنیا مانگتے انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں کیسی ہو، حلال یا حرام، دنیا چاہیے. حلال حرام کو چھوڑیے، ہمیں دنیا چاہیے. تو آج ہم دیکھتے ہیں لوگ حلال حرام کا خیال نہیں کرتے. پیسہ چاہیے اس سے جیسے بھی آئے، فراڈ سے آئے، دھوکے سے آئے، سود ہو، کچھ کسی قسم کا بھی ہمیں پیسہ چاہیے. ایک آدمی نے سود کے پیسے سے کوٹھی بنائی، لکھا ہاذا فضل ربی. وہاں شیطان کھڑا رو رہا تھا. کیوں رو رہا ہے؟ یہ کام پہ تو میں نے لگایا اور نام اللہ کا لگا لکھ دیا، میرا نام لکھنا چاہیے تھا، ساری محنت تو میں نے کرائی تھی. فرمایا کہ نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دنیا مانگتا ہی مان مانا، لیکن اچھی دنیا چاہیے. اولاد چاہیے، نیک صالح چاہیے، بیوی چاہیے، نیک چاہیے، کاروبار چاہیے، حلال اور طیب چاہیے، صحت چاہیے، وہ صحت جو اطاعت میں گزرے، خدا کی اطاعت کرنے میں جو صحت لگے، ایسی صحت چاہیے. وہ صحت نہیں چاہیے جس سے نافرمانیاں کرے. علم چاہیے، علم صحیح چاہیے، ہدایت چاہیے، نیک اعمال کی توفیق چاہیے، حسنہ ہے. وفی الآخرۃ کی حسنہ، مغفرت چاہیے، جنت چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے، رسول اللہ کا قرب اور ساتھ چاہیے. یہ حسنہ آخرت کے اندر. دنیا بھی مانگتے اور آخرت بھی، مطلق نہیں، حسنہ 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 چاہیے.
اچھی چاہیے، اچھی والی، ورنہ ایک آدمی جہنم میں جا کے بھی تو جنت میں چلا جائے گا، نہیں نہیں نہیں، اللہ میں حسنا آخرت حسنا سیدھے جنت میں چلے جائیں، ہمیں بیچ میں کچھ نہ ہو، بس ایسی ایسی حسنت ایسی آخرت چاہیے، ورنہ جنت میں تو جو کلمے پہ مرے گا اور جنت میں جلے گا کتنے سالوں جل کے پھر بھی تو جنت میں نہیں، اللہ نہیں، ہمیں حسنا چاہیے کہ ہمیں بس جائے اور جاتے ہی ہمارا کام ہو جائے، رسول اللہ کی سفارش مل جائے، آپ کی عنایت ہو جائے، اور نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ جو کھا جائے۔ وقنا عذاب النار، اور دوزخ سے عذاب سے ہمیں بچانا، یہ آخرت کی حسنہ میں کہہ دیا، اللہ آخرت کا حسنہ کب ہوگی؟ دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فرمایا کہ جو دوزخ سے دور کر دیا گیا اور پھر جنت میں داخل ہوا، کیونکہ پہلے تو دوزخ سے بچنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ پل لگے گا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، گزرنے کے بعد جنت آئے گی، اور پل زمین سے شروع ہوگا اور اللہ کے عرش کے پاس جائے گا۔ یہ پل نہر کے پل کی طرح نہیں ہے، دریا کے پل کی طرح، یہ سیڑھی کی طرح ہے، ایسے یہاں سے شروع ہوگا وہاں جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے اس میں بڑے بڑے کنڈے لگے ہوں گے تو آدمیوں کو ایسے کھینچتے ہوں گے، ایسے ایسے کرتے، کانٹے ہوں گے، شوق سادان سے تشبیہ دی، بڑے بڑے کانٹے، فرمایا اتنے بڑے کہ اللہ جانتا ہے، فرمایا کہ جو اس کے ہتھے چڑھ جائے گا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ایک جماعت آئے گی، فرمایا کہ جس طرح بجلی چمکتی ایسے گزر جائے گی، ایک جماعت آئے گی تیز ہوا کی طرح گزر جائے گی، کوئی چاند کی رفتار سے گزر جائے گا، اور کوئی مومن بندہ وہ ہوگا جو زخمی ہوتے ہوتے وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا کہ فمن زحزح عن النار، سب سے پہلے تو جہنم سے بچنا ہے، ادخل الجنہ، بعد میں جنت میں داخل ہوگا، اور صراط سے سب کو گزرنا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر آدمی جہنم دیکھے گا جہنم کا اللہ کی، تاکہ جنت میں جب جائے گا تو کہے گا میں کیسے پہنچوں، اللہ نے مجھے پہنچا، اللہ تیرا فضل ہے، ورنہ چھوٹا سا بھی کہیں پھنس جاتا تو میں نیچے گر جاتا۔ اور صراط جتنا باریک ہے، مال سے زیادہ باریک، کچھ لوگ گزر کے جا رہے ہیں اور تیز ہے، خود بھی تیز ہے، اور اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں، جب وہاں سے گزر کے پہنچ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سب سے، اور میں اول من دخل الباب، انا اول من دخل الباب، سب سے پہلے میں ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ آواز آئے گی اندر سے، کون؟ انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہے، فیفتح لی، میرے لیے کھل جائے گا، اور اس کے بعد سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی۔ اور فرمایا تم آئے تو آخر میں ہو، لیکن جنت میں تم سب سے پہلے جاؤ، کیونکہ تمہارا محبوب، تمہارا پیغمبر سب سے پہلے جائے گا، امت بھی پہلے، بعد ہی امتوں کی باری بعد میں آئے گی، اگرچہ ہم سے پہلے پیدا ہوئی ہے۔ اندازہ کیجیے اللہ نے ہمیں کیا نعمت بخشی ہے، سوچنے کی بات ہے، قربان ہو جانا چاہیے ہمیں اس نعمت پر۔ اگر ایسے باری لگتی آدم السلام سے شروع کرتے تو پتہ نہیں ہماری باری کب آتی۔ فرمایا کہ نہیں، انا اول من دخل الباب، میں پہلا انسان ہوگا جو دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کھلے گا، پھر میری امت، میرے بعد سب سے پہلے میری امت جائے گی، بعد سے امت جائے گی، اس کے بعد دوسروں کی باری ہے۔ دروازہ نہیں کھلے گا جب تک اندر والے یہ نہیں سنیں گے۔ ہم ان کو ابھی کہہ دیا گیا، جس دن سے جنت کا پہرا لگا کہہ دیا گیا، جس دن محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ آ کر دروازہ کھٹائے اس دن انہیں کھولنا ہے، ورنہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولنا۔ انا اول ہوں، اور فرمایا انا اول ہوں من ينشق عن الارض، میں پہلا انسان ہوں جس کی زمین پھٹے گی اور کھڑا ہوں گا، سب سے پہلا انسان میں ہوں، میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا۔ پھر میں آواز دوں گا ابو بکر عمر کو، ابو بکر عمر، وہ قبروں سے کھڑے ہوں گے، میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھوں گا، میں بقی والوں کو آواز دوں گا، پھر بقی والے کھڑے ہوں گے، میں بقی والوں سے سفارش شروع کر دوں گا۔ انہیں فرمایا کہ من یستے من کو میں یمت فلیمت فی المدینہ، جو مدینہ میں مر سکے مدینہ میں مرے، کیونکہ سب سے پہلے میں بقی والوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں۔ اس کے بعد مکہ والوں کی باری، طائف باقیوں کی باری بعد سے سب کی آئے گی۔
تو فرمایا کہ زمین سے پیدا ہونے والا بھی میں، کھڑے ہونے والا سب سے پہلے میں جس سے زمین پٹے گی، اور جنت میں جا کر دروازہ کھٹکھٹانے والا بھی میں ہوں گا جو سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ تو فرمایا کہ جو مومن بندہ ہے وہ نیکی میں، یہ نہیں کہ دنیا سے مستغنی نہیں۔ آج لوگ کہتے جی بس جی دنیا نہ مانگو آخرت ہی مانگتے رہو۔ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ کیوں؟ دنیا میری نعمت نہیں، یہ بھی تو میری ہے، دنیا میری ہے۔ میرے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا میں بھی مزے ان کو آتے ہیں جو دنیا کے مالک سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کسی کے گھر مہمان چلے جائیں اور میزبان سے اجنبیت ہو تو تمہیں خوف ہی رہے گا کہ پتہ نہیں کیسا بندہ ہے یار، میزبان اللہ جانتا ہے۔ اب کسی نے بھیج تو دیا ہے کس کے گھر میں رہ لو، بندہ ساری رات اپنے پیسے پہ بھی ڈرتا رہتا ہے، اپنے جان پہ بھی ڈرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کا جگری یار ہے، آپ کا دوست سے پہلے سے تعارف ہے، تو اس کی جھوپڑی کے اندر محل جیسا آپ کو مزہ آئے گا، اور میں دنیا بھی مزہ اس کو آئے گا جو دنیا کے مالک سے دوستی رکھتے ہیں۔ اصل میں تو ان کو مزہ ہے جو اجنبی بن کے رہتے ہیں، ان کو کیا مزہ ہے کیونکہ دنیا کا میزبان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم تو مہمان ہیں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، اس محفل رنگار میں وہی باقی ہے جو ساتھی ہے، مہمان بدلتا رہتا ہے۔ یہاں بھی مزے ان کو ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے تھے کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں کیا مزہ آ رہا ہے تو ہمیں ہماری جگہوں سے نکال کر قبضہ کر لے کہ ہم تو مسجد میں بیٹھیں گے، خانقاہ مدرسے میں بیٹھیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے، وہ سمجھتے شاید ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں کیا مزہ، انہیں کیا پتا ان کو کیا مزہ آ رہا ہے، ان کا دل جانتا ہے۔ ان کو چھپ چھپ کے چوپڑی روٹی اللہ کھلاتے ہیں۔ چوپڑی روٹی جو ہوتی ہے وہ اوپر سے خشک نظر آتی ہے، جب کھولتے ہیں تو اندر مکھن لگا ہوتا ہے۔ چوپڑی روٹی کھلاتے ہیں اپنے پیاروں کو، دال بھی کھلائیں گے تو اس کے اندر بریانی کا مزہ رکھ دیں گے، قورمے کا مزہ رکھ دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو علاج کیا، دو نصیحتیں فرمائی۔ پہلی، ہر جگہ اللہ کو یاد کرو۔ دوسری، اللہ سے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، لیکن اچھی دنیا مانگو، اچھی آخرت مانگو۔ اور اس دنیا کے پیچھے نہ لگو کہ بس دنیا کے کام ہمارے ہوتے جائیں۔ اس مزاج کا علاج کیا ہے کہ دیکھو ایسا مزاج نہ بناؤ، دنیا مانگو آخرت ساتھ مانگو، منع تھوڑی کیا، لیکن حسنا سنا دی ایسی دعا ہے جو پیغمبر سلام نے طواف کے دوران کثرت سے پڑھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ ہمیں اس کا معمول بنانا چاہیے، نمازوں میں پڑھیں، ویسے دعا مانگا کریں، ہر دعا میں یہ مانگا کریں تو بھائی اس میں پورا اس چھوٹی سی دعا میں دنیا اور آخرت سارا کچھ بند ہے۔ اور الفاظ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ جس نے قبول کرنی ہے مضمون کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ تو جب اللہ ہی مضمون دیں گے تو قبول بھی بھروائیں گے۔ اگر افسر کہہ دے بھائی ایسے درخواست لکھ کے لاؤ ایسے، تو خوشبو جی بھاگتا ہے میرا کام ہو گیا بھائی، تم نے کہا ایسے کر کے لیا میں سائن کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود مضمون اتار رہے ہیں کہ دیکھو میں الفاظ ہی تمہیں دے رہا ہوں، تم ان الفاظ سے مجھ سے مانگو اور میں وعدہ کرتا ہوں استجب لکم، جب تم مجھ سے دعا کرو گے میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ باپ کو دعوانا الحمدللہ۔